شریعت و طریقت بھی آپس میں متصادم نہیں ہے، جیسے علم عمل کے مقابل نہیں ہے بلکہ اس کا معاون ہے۔ عمل علم کا مقابل نہیں ہے، متضاد نہیں ہے بلکہ اس کی معاونت کرتا ہے۔ ایسے ہی شریعت اور طریقت یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا شریعت تو واضح راستہ ہے، کوئی شخص اسے چھوڑ کر طریقت کی منزل طے کرنے کا دعویٰ کرے، دعویٰ تو ہو سکتا ہے حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کہا فرمایا یہ جو لوگ جہالت میں پڑے اور علم سے دور ہوئے اور عمل میں اپنے آپ کو ریاضت و مجاہدہ کے ساتھ بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، دعویٰ کرتے رہیں دلیل کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی سمجھایا فرمایا شریعت کے 3 اصول ہیں۔ کشف المحجوب شریف میں اس کو بڑی تفصیل سے لکھا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ الرحمہ نے۔ فرمایا پہلا اصل کتاب اللہ ہے قرآن، دوسری اصل سنت رسول ہے حدیث مصطفیٰ، اور تیسری اصل ہے اجماع امت۔ فرمایا یاد رکھو قرآن ظاہر و باطن سارا علم اگر نہیں دیتا تو قرآن کے سوا تو اللہ نے ہم سے کوئی کلام ہی نہیں کیا جو ہمارے لیے کیا ہو، پھر وہ کون سا باطن ہے جس کا اللہ سے بھی تعلق نہ ہو؟ تو فرمایا ہمیں بھی اس سے تعلق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ظاہر کا علم بھی دیتا ہے، باطن کا بھی۔ قرآن ایمان اور اخلاص نیت جو باطن ہے، قلبی کیفیت ہے، اس کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور عمل اور اطاعت جو ظاہر ہے اس کو بھی قرآن مضبوط کرتا ہے۔ پھر فرمایا حدیث رسول سنت رسول، آقا علیہ السلام نے جو تعلیم نہیں دی اسے تم کہہ رہے ہو باطن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیا اور باطن بھی۔ اور پھر فرمایا اجماع امت، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر سمجھایا فرمایا خبردار کسی دھوکے میں نہ رہنا، شریعت کے بغیر طریقت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص شریعت کا باغی ہو اور کہے طریقت کا رہنما ہے، وہ طریقت کا بھی باغی ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت اور اجماع امت یہ شریعت کی اصل ہیں، اور جب کسی چیز کی اصل کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کے بغیر باقی کیا بچتا ہے؟ فرمایا اس علم کے ساتھ جب عمل مل جائے پھر بات بنتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو علم سے عاری ہیں اور علم و بس کری اور یار کی حکمتیں سلجھاتے پھرتے ہیں، داتا صاحب نے ان کی سخت مخالفت کی، اور جو عمل سے عاری ہیں ان کی بھی مخالفت کی، اور 2 لفظوں میں بات سمجھائی۔ کہ تم اگر چاہتے ہو کہ ہم بھی صالح بنیں، اللہ والے بنیں، للہیت کو اپنائیں، تو فرمایا سادی سی بات ہے، علم پورا حاصل کرو اور اس پہ عمل مکمل کرو، فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب تم ان 2 چیزوں میں مضبوط ہو جاؤ گے تم اللہ والے بن جاؤ گے، تم صالح بن جاؤ گے، تمہارا ظاہر بھی درست ہو جائے گا، باطن بھی درست ہو جائے گا۔